احمد بن ثابت بنانی کہتے ہیں کہ غور کرتے 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 اچانک مجھے نیند آ گئی۔ نیند آئی تو میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مسجد میں ہوں، مسجد کے باہر بھی بہت بھیڑ ہے اور مسجد کے اندر بھی بہت بھیڑ ہے۔ احمد بن ثابت بنانی کہتے ہیں کہ میں اندر گیا۔ جب اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں اور نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں۔ احمد بن ثابت بنانی کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ تم لوگ نہایت خوبصورت دکھ رہے ہو، غیر معمولی حسن و جمال دکھ رہا ہے، کون ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام رومان ہے اور ہم انسان نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور ہم اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ احمد بن ثابت بنانی کہتے ہیں کہ آپ اکیلے فرشتے ہیں یا یہ سارے جو دکھ رہے سب فرشتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی نہیں، اس مسجد میں جتنے بھی خوبصورت شکل کے دکھ رہے ہیں سارے کے سارے اللہ کے فرشتے ہیں۔ ان میں حضرت جبریل بھی ہے، حضرت اسرافیل بھی ہے، حضرت اسرائیل بھی ہے، بڑے بڑے فرشتے آج اس مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ احمد بن ثابت بنانی کہتے ہیں کہ میں ایک ایک کر کے فرشتوں سے ملنے لگا۔ ملتے ملتے میں نے بیچ میں ہی کھڑے ہو کر کے کہا کہ آپ میں سے جو ملک الموت ہے، جو اسرائیل ہیں، میں ان سے خاص ملنا چاہتا ہوں۔ جو ملک الموت روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں میں ان سے خاص طور پر ملنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے؟ ملک الموت تشریف لاتے ہیں۔ حضرت احمد بن ثابت سے کہتے ہیں کہ میں ملک الموت ہوں، میرا نام اسرائیل ہے، میں جاندار کی روح قبض کرتا ہوں، بتاؤ مجھ سے کیا کام ہے؟ احمد بن ثابت بنانی کہتے ہیں کہ میرا آپ سے بڑا ضروری کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، جب میری موت کا وقت آئے گا تو میری روح بھی آپ ہی قبض کرو گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ میری روح قبض کرنا تو آسانی سے قبض کرنا، سکون سے قبض کرنا، موت کے وقت میری روح قبض کرتے وقت مجھے تکلیف نہیں دینا، مجھے پریشان نہیں کرنا، بلکہ نہایت سکون کے ساتھ میری روح کو قبض کر لینا۔ حضرت ملک الموت کا جواب سنیے۔ ملک الموت کہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کی روح کو آسانی سے قبض کروں؟ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ میری روح کو آسانی سے قبض کرو۔ تو ملک الموت جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ایک کام کرنا، اللہ کے آخری نبی پر کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ اگر تم نے اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پاک پڑھا تو تمہاری روح بھی آسانی سے قبض کروں گا، اور قیامت تک جو کوئی بھی اللہ کے آخری نبی پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا میں اس کی روح بھی آسانی سے قبض کروں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح کو آسانی سے قبض کیا جائے، اور کون نہیں چاہتا یہ؟ اب یقین کریں جب کسی کو موت آتی ہے تو روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کے بارے میں کہا جاتا ہے زندہ بکری کی کھال ادھیڑنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف آدمی کا روح قبض کرتے وقت ہوتی ہے۔ اگر کسی زندہ جانور کے پیٹ میں کسی کانٹے دار شاخ کو داخل کیا جائے اور پھر اسے کھینچ کر نکالا جائے تو اس جانور کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف مرنے والے کو تب ہوتی ہے جب اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ لیکن آپ یقین کریں سب کو یہ تکلیف نہیں ہوتی، اس کو یہ تکلیف نہیں ہوتی جو اللہ کے نبی پر کثرت سے یعنی زیادہ درود پاک پڑھتا ہو۔ آئیے مل کر بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، 40ویں کی یہ محفل ہے، میرا موضوع ملک الموت ہے۔ ملک الموت پر کچھ باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، سنیے۔ ملک الموت آسانی کے لیے آپ یہ سنیں کہ جو روح قبض کرتے ہیں وہ فرشتہ ہے ملک الموت، نام ان کا اسرائیل ہے۔
ان کی ہائٹ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا سر آسمانوں میں لگتا ہے، پیر زمین پر رہتا ہے. یہ ان کی ہائٹ ہے. ملک الموت کی قدرت و طاقت آپ سنیے. اور ملک الموت لوگوں کی جو روح قبض کرتے ہیں، کیا معاملات، کیا حالات ہوتے ہیں، آئیے ایک ایک کر کے سننے کی کوشش کرتے ہیں. ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام آج اگر کسی کے گھر آتے، کسی کی روح قبض کرنے، تو کسی کو نظر نہیں آتے. ملک الموت کب آتے ہیں، کب مرنے والے کی روح قبض کر کے لے جاتے ہیں، ہم میں سے کسی کو وہ نظر نہیں آتے. ہمیں مرنے والا دکھتا ہے کہ مر گیا، لیکن اس کی روح قبض کر کے فرشتہ کب لے کر کے گیا، ہمیں نہ آتے دکھتے نہ جاتے دکھتے ہیں. ہاں، مرنے والا ضرور دیکھتا ہے، مرنے والا دیکھتا ہے کہ ملک الموت آیا ہے اور میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے. حضرت ملک الموت کو مرنے والا ضرور دیکھتا ہے. گھر کا کوئی اور فرد یا کوئی اور جو کوئی بھی گھر پر موجود ہے، کوئی اس فرشتے کو دیکھ نہیں پاتا. سنیے، آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت سیدنا ملک الموت رضی اللہ علیہ السلام جب کسی کے گھر میں آتے تو لوگ دیکھتے کہ ملک الموت آئے ہیں. صرف مرنے والا ہی نہیں، گھر کے سارے لوگ دیکھتے کہ ملک الموت آیا ہے. اگر باپ انتقال کر رہا ہے تو بیٹا دیکھتا کہ ملک الموت آیا ہے. گھر کے لوگ دیکھتے کہ ملک الموت آیا ہے. ہر آدمی دیکھتا کہ ملک الموت آیا ہے. سب کو یقین ہو جاتا کہ ہمارے گھر کا کوئی مرنے والا ہے. ایک وہ وقت بھی تھا ہر آدمی دیکھتا تھا. آخر یہ بند کب ہوئے دکھنا؟ اب کوئی ملک الموت کو دیکھتا کیوں نہیں، یا یہ دیکھنا بند کیوں کر دیا گیا؟ کتابوں میں لکھا ہے حضرت ملک الموت جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت تھا. حضرت ملک الموت حضرت موسیٰ کے گھر میں اچانک داخل ہوتے ہیں اور داخل ہو کر کہتے ہیں میں ملک الموت ہوں اور میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، میں آپ کی روح کو نکالنے آیا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال کے نبی تھے، آپ جلالی طبقے کے نبی تھے. حضرت ملک الموت نے جب سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آتا ہے اور فوراً تھپڑ اٹھا کر کے حضرت ملک الموت کو مارتے ہیں. جب ملک الموت کے چہرے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھپڑ پڑتی ہے، حضرت ملک الموت کے چہرے پہ داغ آتا ہے، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دانت باہر آ جاتی ہے. حضرت ملک الموت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے مولا تو جس بندے کے پاس بھیجا ہے وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا. میں ان کے پاس جب روح قبض کرنے کے لیے گیا تو وہ تو مجھ پر تھپڑ رسید کیا، کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سنیے. اللہ فرماتا ملک الموت جاؤ جنت سے ایک جانور لے کر کے جاؤ. ملک الموت کو کہنا کہ اس جانور کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے گا اور ان کو کہنا کہ آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے ہیں اتنے سال آپ اور زندہ رہیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو موت قبول کرنا ہے. حضرت ملک الموت ایک جانور لے کر حضرت موسیٰ کے پاس آتے ہیں. حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں اے موسیٰ آپ کی زندگی بڑھانے کے لیے آیا ہوں، آپ اس جانور پر اپنا ہاتھ رکھیے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے آپ کی عمر اتنے سال بڑھا دی جائے گی. حضرت ملک الموت سے حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے ملک الموت پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بلے اس کے بعد پھر آپ کو موت قبول کرنی ہے، اس کے بعد پھر آپ کو مہلت نہیں ہوگی، اس کے بعد پھر آپ کو موت ہی آ کر رہے گی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ جب اس کے بعد بھی مرنا ہی ہے تو پھر یہ مہلت کس کام کا؟ اسی وقت میری روح قبض کرو، میں اسی وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اس واقعہ کے بعد حضرت ملک الموت لوگوں کو دوسروں کو دیکھنا بند کر دیا. اب کوئی دیکھتا نہیں ملک الموت کو. اچھا ملک الموت علیہ السلام اگر روح قبض کرنے نہیں آئے ہیں، یوں ہی آئے ہیں تو کوئی بھی دیکھتا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک بار ملک الموت آئے، یعقوب علیہ السلام کے پاس، یعقوب علیہ السلام سے ملنے آئے.
जब मलकुल मौत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मलकुल मौत मिलने आए हो या रूह कब्ज करने के लिए आए हो? तुम जब आते हो तो बड़ा दहशत, बड़ा खौफ होता है। ए मलकुल मौत, आने का मकसद क्या है? किस वजह से आए हो? मलकुल मौत अर्ज करते, हुजूर आज सिर्फ मिलने आया हूं, आज सिर्फ मुलाकात के लिए आया हूं, आपकी रूह कब्ज करने नहीं आया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत सिर्फ मुलाकात के लिए गए। सुनिए, सिर्फ मुलाकात के लिए। ये एक बात बड़ी प्यारी इससे समझ में आती है, जिंदगी की मसरूफियात से कुछ वक्त निकाल करके अल्लाह वालों से मुलाकात करनी चाहिए। आप अगर बिजी हैं, मसरूफ हैं, लेकिन कोई बुजुर्ग शख्सियत है जो आपके गांव में आई है, तो आपको चाहिए कि अपनी मसरूफ वक्त से भी वक्त निकाल कर किसी अल्लाह वाले से मुलाकात करें। हजरत मलकुल मौत को देखिए, इतना मसरूफ शख्सियत कि दुनिया भर में इंसानों जिन्नात के अलावा भी जितने जानदार मखलूक हैं, सबकी रूह कब्ज हजरत मलकुल मौत करते हैं। इतना मसरूफ फरिश्ता, उसके बाद भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए गए हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में से वक्त निकाल करके नेक लोगों से मिलने की आदत बनाइए। हजरत मलकुल मौत जब याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए, पूछा क्यों आए हो? कहा मुलाकात करने के लिए आया हूं। तो जवाब सुनिए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहते, आज तो मिलने आए हो, किसी दिन आओगे रूह कब्ज करने के लिए, मेरी एक गुजारिश याद रखना, मेरी एक बात याद रखना, वो ये कि जब रूह कब्ज करने के लिए आओ, जब मेरी मौत का वक्त करीब आए, तुम चुके मलकुल मौत हो, तुम्हें पहले से खबर है कि कब किसको मौत आनी है। यकीनन मेरी मौत से पहले भी मेरी मौत की खबर तुमको होगी, इसलिए अचानक नहीं आना, मेरे पास रूह कब्ज करने के लिए आने से पहले मुझ तक कोई कासिद भेज देना, कोई खबर भेज देना, मुझ तक कोई ऐसा भेज देना कि मुझे पहले से खबर हो जाए कि अब मैं मरने वाला हूं। इसलिए कि जब पहले से खबर होगी तो मैं माइंड सेट कर लूंगा, तैयार हो जाऊंगा, अपने आप को मौत तक पेश करने के लिए खुद तैयारी कर लूंगा। इसलिए अचानक नहीं आना, मुझ तक पहले कोई भेज देना, कोई कासिद भेज देना, कोई पैगाम देने वाला भेज देना, वो पैगाम देने वाला आकर मुझे होशियार कर दे, उसके बाद तुम आकर के रूह कब्ज करना, अचानक नहीं आना। किसने कहा? याकूब अलैहिस्सलाम ने। किनको? मलकुल मौत को। कुछ अरसा गुजरने के बाद, तवज्जो से सुनिए, कुछ अरसा गुजरने के बाद हजरत मलकुल मौत अचानक याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और आकर के कहा, हुजूर आज मिलने नहीं, आपकी रूह कब्ज करने आया हूं, आज मुलाकात नहीं, आज आपको दुनिया से ले जाने आया हूं। जब मलकुल मौत ने ये कहा तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मलकुल मौत तुम तो मेरी बात ही भूल गए, मैंने तुमसे कहा था कि पहले तुम कासिद भेजना। ए मलकुल मौत, मैंने तुमसे कहा था कि पहले कोई खबर भेजना, उसके बाद रूह कब्ज करने आया। तुमने आज तक किसी को भेजा नहीं, कोई कासिद, कोई पैगाम लेकर नहीं आया, तुम अचानक रूह कब्ज करने आ गए। मलकुल मौत का जवाब सुनिए, हर आदमी सुनिए मलकुल मौत की जवाब को। मलकुल मौत कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने कोई पैगाम भेजा नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने एक नहीं, मैंने 3 पैगाम आप तक भेजा था, एक नहीं बल्कि 3 पैगाम और 3 कासिद मेरे आने से पहले आप तक भेजा था, और वो 3 कासिद के बाद आज मैं आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। हजरत याकूब कहते, तुमने 3 भेजा और मुझे आज तक खबर ना लगी, जरा ये तो बताओ कि तुमने किसको भेजा था, वो 3 तुम्हारा कौन है, जरा उसकी वजाहत करो। तो मलकुल मौत का जवाब सुनिए। मलकुल मौत कहते, याकूब जब आपकी काली दाढ़ी सफेद होने लगी थी तो वो मेरा पहला पैगाम था, जब तुम्हारी काली दाढ़ी सफेद हो गई तो मेरा पहला कासिद था जो तुम्हें मौत की तरफ दावत दिया था। और याकूब सुनो,
جب تمہاری جوانی کی طاقت گھٹنے لگی تھی، جب تم اپنے بدن کو دوائی پر ڈیپینڈ کر دیے تھے، اے یعقوب جب تمہارے بدن سے جوانی کی قوت و طاقت چھین گئی تھی تو اس وقت میرا دوسرا قاصد آیا تھا۔ اے یعقوب جب اس کے بعد تمہاری عمر اور بڑھی، بڑھاپے کی وجہ سے تمہارا بدن جھکنے لگا تھا، تو وہ میرا تیسرا قاصد تھا۔ وہ تین قاصد لگاتار یکے بعد دیگرے رخ رخ کر کے تمہارے پاس آیا، اور وہ تین قاصد کے بعد اب میں ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آیا، میں بنا قاصد کے نہیں، قاصد بھیج کر کے آیا ہوں۔ کس نے کہا؟ ملک الموت نے۔ اور ملک الموت یہ قاصد صرف حضرت یعقوب کو ہی نہیں بھیجتا، یہ ہر مسلمان کو، ہر بندے کو بھیجتا ہے۔ ہم میں سے جس کی داڑھی سفید ہو گئی وہ ڈائی کر کے جتنا کالا کر لیں، کوا اگر مور کا پنکھ لگا لیتا ہے تو وہ مور نہیں ہو جاتا۔ ہمارے یہاں لوگوں کو عمر چھپانے کی بڑا پڑی رہتی ہے، لوگ اپنا بڑھاپا چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑھاپا چھپنے کی چیز نہیں ہے۔ اچھا کچھ لوگ تو داڑھی کالی کر کے جوان دکھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ شیپ بنا کر کے جوان دکھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ بڑھاپا ہے، داڑھی سفید ہو گئی، موت کا پہلا قاصد آ گیا، پھر بھی اللہ کے رسول کی سنت کو کاٹ کاٹ کر کے نالیوں میں بہاتے ہیں۔ پھر بھی گنجریا بازار میں یا جہاں پر جو جس جگہ کا رہنے والا ہے، نائی کے پاس جا کر کے اللہ کے رسول کی سنت کو کٹوا کر کے نالیوں میں بہاتا ہے، اور وہ سمجھتا کیا ہے کہ وہ بندہ خدا سمجھتا ہے سفید داڑھی میں کٹوا کر کے جوان دکھوں گا۔ نہیں نہیں، آپ کی داڑھی اگر سفید ہو گئی تو موت کا پہلا قاصد آپ تک آ چکا ہے۔ آپ چاہے داڑھی کٹوا لو چاہے داڑھی رکھو، موت کا فرشتہ آپ کا چہرہ نہیں بھولے گا۔ آپ اپنی داڑھی کٹوا کر کے موت کے فرشتے کو دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ اپنی داڑھی کٹوا کر کے اپنی عمر کم نہیں کروا سکتے۔ اور جب بات ایسی ہے اور ایسی ہی ہے تو ہر مسلمان، خاص کر وہ مسلمان جس کی داڑھی سفید ہو گئی عمر کی وجہ سے، خدا کے واسطے معاف کرو اپنی داڑھیوں کو، خدا کے واسطے اپنے چہرے پر سنت رسول کو سجاؤ، اور ایسی سجاؤ اور اس نیت سے سجاؤ کہ جب یہ سفید داڑھی لے کر میں قبر میں جاؤں گا، اللہ کے رسول جب قبر میں تشریف لائیں گے تو کم سے کم رسول اللہ کو دکھانے کے لیے چہرے میں داڑھی تو ہوگی۔ کم سے کم جب میرے آقا قبر میں پہلی رات تشریف لائیں گے، ہم جب کھڑے ہوں گے آقا کے سامنے تو چہرے پہ داڑھی ہوگی تو کھڑے ہونے میں لگے گا بھی کہ میں آقا کا غلام ہوں۔ اگر آپ نے داڑھیاں کاٹتی رہی اور اسی حالت میں آپ کو موت آ گئی، داڑھی کٹی کٹائی میں آپ کے لوگوں نے آپ کو دفنا دیا، اور جب رسول اللہ آپ کی قبر میں آئے آپ کس منہ سے کھڑے ہو گے؟ اور اگر کھڑے ہو بھی گئے اور میرے آقا نے کہہ دیا یہ میرا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میرا ہوتا تو ان کے چہرے میں داڑھی ہوتی جو میری سنت ہے، اگر میرے آقا نے آپ کو اپنا ماننے سے انکار کر دیا تو آپ غور کریں کہاں کے رہیں گے؟ آپ برباد ہو جائیں گے، آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے میرے قوم کے لوگوں اپنی داڑھیوں کو معاف کرو، اپنی داڑھیاں چھوڑے رکھو۔ اگر داڑھیاں چھوڑی رہ گئی تو قبر میں رسول اللہ کو چہرہ دکھانے میں آپ کو مزہ آئے گا کہ آپ نے رسول اللہ کی سنت پہ عمل کیا ہوا ہے۔ اچھا ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں داڑھی والے، عمر دراز جب ہو رہے ہیں نا تو عمر دراز ہونے کے بعد یہ ایک مشت نہیں رکھتے، داڑھی رکھتے کچھ لوگ لیکن مٹھی بھر نہیں رکھتے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں، داڑھی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک مشت داڑھی رکھیں۔ ایک مشت کا مطلب آپ اپنی مٹھی سے داڑھی کو پکڑیں، اور پکڑنے کے بعد یہ اس سے نیچے جو داڑھی آئے اس کو آپ کو کاٹنا ہے، مٹھی کے اندر کی داڑھی کو رکھنا ہے۔ رکھے بھی اور ایک مشت نہیں رکھے تو وہ بھی کسی کام کا نہیں۔ اور سنیے اس حدیث پاک میں دوسرا حصہ کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ
मलकुल मौत ने क्या कहा, जब आपकी जवानी की ताकत कम होने लगती है तो मेरा वो दूसरा कासिद है जो आप तक पहुंचा है। अब आप सोचे, अगर आपका बुढ़ापा बस है, आपकी दाढ़ी बस सफेद हुई, बदन में ताकत है, तो पहला कासिद आया है। अगर दाढ़ी भी सफेद हुई और आपके बदन की ताकत भी कम हुई तो दूसरा कासिद है। और अगर ताकत भी कम हुई है, आपका बदन झुकने लगा है, तो आपके पास मौत का तीनों पैगाम आ चुका है। अब कोई और पैगाम नहीं, सीधे मलकुल मौत आपकी रूह कब्ज करने के लिए आएगा आपकी मौत की तारीख के दिन। उसके बाद भी लोगों का हाल ये है, उसके बाद भी लोगों की कंडीशन ये है कि लोग अपनी आखिरत को भुलाए बैठे हैं, अपनी आखिरत को याद नहीं कर रहे हैं। ए मेरे कौम के लोगों, जो जिस उम्र में है, मलकुल मौत की कासिद, मलकुल मौत का पैगाम जिस उम्र में जिसके पास आ चुका है, वो अपने वक्त को याद रखे, अपने टाइम को याद रखे और मलकुल मौत को याद रखे। हदीस पाक में है कि मलकुल मौत किसी भी घर में कोई ऐसा दिन नहीं होता कि मलकुल मौत उस घर में तशरीफ नहीं लाता हो। कोई ऐसा दिन नहीं होता कि मलकुल मौत आपके घर में तशरीफ लाए। और मलकुल मौत के बारे में लिखा है कि घर में आकर वो एक एक आदमी पर अपनी नजर डालते हैं, देखते हैं कि किसी की मौत का वक्त है कि नहीं। अगर मौत का वक्त है तो फरिश्ता उसकी रूह कब्ज करते हैं। एक रिवायत सुनिए, फिर मैं अपने बयान को खत्म करता हूं। बयान लेट होने की वजह होती है आपकी ताखीर से आना। खाने 40वें का मतलब खाना बस नहीं है। आप यकीन करें कि 40वें का मतलब खाने की दावत नहीं है। इसलिए नहीं है कि भर पेट लोगों को खाना खिला के क्या सवाब मिलेगा। हम में से लोग इतने हैं कि जब आप खाना खाएंगे, आप कम से कम 1-2 लुकमा खाना अपने प्लेट में छोड़ के जाएंगे। लोग अक्सर करते हैं ये। तो ऐसा खाना खिलाने से बहुत ज्यादा सवाब नहीं मिलेगा। मेरे कौम को तो चाहिए कि ये सिस्टम में थोड़ी चेंजिंग करे। ये दावत का सिस्टम ये इसलिए है कि ये पिंडाल, ये माइक, कि आप आए, दीन की बात कुछ सुने, कुछ सीखे, कुछ अमल करें, समाज में, मुआशरे में तब्दीली आए। हमारे बुजुर्गों ने 40वां इसलिए बनाया था। 40वां कोई भोज नहीं है, 40वां कोई दावत नहीं है, 40वां कोई ऐसा खाना नहीं है कि इसको खिलाने से ही हमारे मौत मरने वाले की रूह को आसानी मिलेगी। हमारी कौम के लोगों ने जो रविश बनाया है कि सलाम की जब आवाज आने वाली रहेगी या आखिरी बयान होने लगेगा, तब हम पिंडाल के अंदर आएंगे और खाना खा के चले जाएंगे। मेरी कौम के लोगों, बदलो इस आदत को। आपको सिर्फ खाने की दावत नहीं दी गई, और सिर्फ खाने की दावत का नाम 40वां भी नहीं है। अगर 40वें की दावत आपके घर तक पहुंचाई जाती है तो आपको कहा जाता है मिलाद भी है, उलमा भी आएंगे, बयान भी होगा, माइक की आवाज आप तक पहुंचती भी है, फिर भी आप जल्दी नहीं आते। बैठे रहिए, सुनिए दीन की बातें। बस एक रिवायत में आपको अर्ज करता हूँ, ये रिवायत सुने। हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मेराज के तशरीफ ले गए, जब मेराज को गए ना, आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक आसमान में एक फरिश्ते को देखा, जिस फरिश्ते के सामने एक बहुत बड़ा तख्त था, सामने एक दरख्त था। वो फरिश्ता लगातार उस दरख्त को देख रहा था। नबी करीम ने जिब्रील से पूछा, कौन है ये? तो जिब्रील ने कहा, ये मलकुल मौत है, ये रूह कब्ज करते हैं, ये मलकुल मौत है। नबी करीम फरमाते कि मैं आगे बढ़ा के मिल लूं। मलकुल मौत से जिब्रील ने कहा, ए जिब्रील, ये नबी करीम है, अल्लाह के आखिरी नबी है। मलकुल मौत उठते हैं, नबी करीम को गले लगाते हैं, आका की पेशानी को चूमते हैं। नबी करीम फरमाते हैं, ए मलकुल मौत, ये तख्त कौन सा तुम्हारे सामने है? ए मलकुल मौत, ये पेड़ कौन सा तुम्हारे पास है? तो जवाब सुनिए, मलकुल मौत क्या कहते हैं, सुनिए। मलकुल मौत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो मेरे सामने तख्त है, इसमें अल्लाह ताला ने दुनिया भर के लोगों की रूहों को जमा कर रखा है। मैं जिसकी रूह कब्ज करना चाहता हूँ उसको उठा लेता हूँ, वो दुनिया में मर जाता है। मेरे आका फरमाते हैं, ए मलकुल मौत, ये दरख्त कौन सा है जिसको तुम मुसलसल देखे जा रहे हो? तो जवाब सुनिए, मलकुल मौत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो दरख्त है, इस दरख्त में जितने इंसान दुनिया में है, हर आदमी के नाम का एक पत्ता है। इस दरख्त का कोई पत्ता अगर पीला पड़ता है और जिसके नाम का पीला पड़ता है, दुनिया में जितने लोग हैं,
ہر آدمی کے نام کا ایک پتا ہے. اگر کوئی پتا پیلا پڑتا ہے تو مطلب اس آدمی کا دنیا میں طبیعت خراب ہوئی ہے. میں جب دیکھتا ہوں کہ پتا پیلا ہوا ہے تو یقین کر لیتا ہوں کہ طبیعت خراب ہوئی ہے. تو میرے پاس ایک پانی ہے, میں اس پانی کو اس پتے پہ چھڑکتا ہوں, اور جب چھڑکتا ہوں اگر وہ پتا پھر سے ہرا ہو گیا تو مطلب اس طبیعت میں اس کی موت نہیں ہوگی, اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر میرے پانی ڈالنے کے بعد بھی وہ پتا ہرا نہیں بلکہ کالا ہوتا ہے تو مجھے یقین ہوتا ہے یہ بچے گا نہیں, یہ مر جائے گا. اب میں تیاری کرتا ہوں اور اس بندے کے پاس آتا ہوں, اور جیسے ہی موت کا وقت آتا ہے اس کی روح قبض کر لیتا ہوں. غور کیجئے کیسے ہے ملک الموت. ہم لوگوں کے پاس تو یہ سب سننے کا ٹائم نہیں ہے نا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, سمجھاؤ کہ مومنوں کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے, مومنوں کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے. اس کے لیے ہم لوگ تو پہلے آ جاتے ہیں, لیکن جن کو سمجھنا ہے وہ ہمارے بھائی جلدی آتے نہیں ہیں. اللہ آپ پر خیر کرے, ہم سب بھی خیر کرے. کھانا زیادہ تاخیر ہوگی تو آپ دل ہی دل میں سوچیں گے کہ یار کیا ہو کیا رہا ہے, یہ کھانا ادھر بالکل تیار رکھا ہے, یہ جلسہ جلدی ختم نہیں ہو رہا ہے, تو آپ کا وقت نہیں لیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے. جس مرحومہ کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو خوب آسان فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو نیچے کر سامنے اکرام تشریف فرما علماء اکرام فاضل اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے حضرات, وعلیکم السلام. یہ پروگرام صرف پروگرام ہی نہیں ہے, پروگرام کے ساتھ ساتھ جو مرحومہ جو ہماری بڑی امی ہے جو دنیا سے رخصت ہو چکی ہے, جا چکی ہے, تو سب کو دنیا سے جانا ہے. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اینما یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں کہیں رہو جب موت آئے گی تو تمہیں جانا ہی پڑے گا, چاہے تم لوہے کے پنجرے میں کیوں نہ ہو, نکلو گے موت آ جائے گی. حضرات تقریر کا وقت تو نہیں ہے, لیکن میں مرحومہ کے لیے 2-3 اشعار آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں. حضرات کبھی وقت ایسا آتا تھا کہ پوری محفل میلاد پاک کو پڑھا کرتے تھے اور لوگ خوب آیا کرتے تھے, لیکن آج اسٹیج پر علماء اکرام جلوہ افروز ہیں اور اپنی اچھی اپنی ہستی کے ساتھ